آج اسی میں سے ایک آیت انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ہم ایک سیکوینس کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی 2 آیتیں ہم نے کور کر لی تھی، آج تیسری آیت ہے، اور اسی ترتیب سے ہے کہ جس طرح قرآن میں پہلے پارے دوسرے پارے اس طرح ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج جو آیت ہے اس میں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ یعنی اس آیت میں ہمیں 2 چیزوں کی گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ کھانا کیا ہے؟ صاف ستھری حلال طیب چیزیں، اور پھر فرمایا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ تو کچھ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس میں رب نے کیا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ارشاد ہوتا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رزق حلال اور شکر الہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلال و طیب کیا چیز ہے؟ اس سے مراد وہ چیز ہے جو خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت ہے، سبزی دال جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، اور حاصل بھی حلال ذریعے سے کی گئی ہو، جیسے تجارت کے ذریعے ہو، وراثت کے ذریعے ہو، کوئی تحفہ دے، چوری رشوت ڈکیتی وغیرہ نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کچھ عرصہ پہلے دیکھی۔ ایک بندہ کہتا ہے بیرون ملک میں وہ کوئی گوشت بیچنے والا تھا یا کوئی کھانے کے سامان بیچنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے مسلمان جب بھی میرے پاس آتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف حلال ذبیحہ گوشت کھانا ہی ضروری ہے یا جسم اور شکر الہی ادا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حلال و طیب کیا چیز ہے؟ اس سے مراد وہ چیز ہے جو خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت ہے، سبزی دال جو ہم چیزیں کھاتے ہیں، اور حاصل بھی حلال ذریعے سے کی گئی ہو، جیسے تجارت کے ذریعے ہو، وراثت کے ذریعے ہو، کوئی تحفہ دے، چوری رشوت ڈکیتی وغیرہ نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کچھ عرصہ پہلے دیکھی۔ ایک بندہ کہتا ہے بیرون ملک میں وہ کوئی گوشت بیچنے والا تھا یا کوئی کھانے کے سامان بیچنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے مسلمان جب بھی میرے پاس آتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف حلال ذبیحہ گوشت کھانا ہی ضروری ہے یا جس پیسے سے حلال گوشت خرید رہے ہیں وہ پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے؟ رشوت سے کما کر، جھوٹ سے کما کر، دھوکے سے کما کر، ڈکیتی اور چوری سے کما کر، اغوا برائے تاوان کر کے اس کا رینسم، اس کا کڈنیپ کے پیسے لے کر اب میں ڈھونڈنے نکلا ہوں کہ مجھے ان پیسوں سے حلال گوشت چاہیے۔ تو یقیناً گوشت بھی حلال ڈھونڈنا ہے، کھانا بھی حلال ڈھونڈنا ہے، مگر وہ کھانا بھی حلال پیسوں سے ہے۔ ہم ایک سائیڈ پر تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، معاذ اللہ کسی بھی مسلمان کو کہہ دیں، ہم پتہ نہیں کوئی بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اس کو کہیں بھائی سور کا گوشت کھلاؤں گا آپ کو، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی ہم مسلمان نہیں کھاتے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز اور حرام گوشت کو نارملی مسلمان پتہ چل جائے پھر نہیں کھاتے۔ بہرحال آج کل تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے، بولنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ بھی احتیاط اب ختم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں۔ پہلے تو احتیاط کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے یار چلتا ہے، تھوڑا سا پوچھ لیا، حلال لکھا ہوا ہے نا۔ اب آپ کو کیا بتائیں کہ حلال تو تھیلیوں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی بھر دیں آپ۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں حلال لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پانی کی بوتل پر حلال لکھا ہوا ہے، چپس کے پیکٹ پہ حلال لکھا ہوا ہے، بسکٹ کے پیکٹ پہ حلال یعنی آپ ذبیحہ والی چیز پر حلال لکھیں۔ اب تو کیونکہ کچھ جگہوں پر انٹرنیشنل قانون بن گیا ہے کہ حلال کی اسٹیمپ ہوگی تو ہمارے ملک میں آ سکے گا، تو ہر چیز پر حلال لکھ دیا، لیکن اس حلال کے پیچھے وہ حلال ہے کہ نہیں تھوڑی بہت معلومات تو ہونی چاہیے، تھوڑی بہت تو فکر ہونی چاہیے۔ کئی ملکوں میں حلال کہہ کر بھی حرام بیچا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو فکر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا۔ حالانکہ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر آپ پر مرغی اور یہ گوشت کھانا واجب نہیں ہے، آپ سبزی کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی خوراک رکھی ہے جس کا حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جناب اس میں فش کھا سکتے ہیں، لیکن بس شوق بھی بہت ہے اور فکر بھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو رزق حلال کھانا ہے، صاف ستھری چیزیں کھانی ہے، حلال طیب رزق کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہمیں سمجھ آئی، اور رزق حلال کس قدر برکت والا کھانا ہے۔
اور حرام کھانا جو ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ حرام روزی سے کھایا ہے یا حرام گوشت یا حرام چیز کھائی ہے، شراب پی ہے یا معاذ اللہ وہ گوشت کھایا جو ذبیحہ نہیں ہے، تو اس کی کتنا برا کام ہے۔ اب ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے، حرام کھانا یہ ساری روحانیت کو برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے نا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو یہ فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا میں دوبارہ وہی بات کروں گا، میرے سامنے جو آڈینس ہے 99.99% لوگ حرام کھانا نہیں کھاتے۔ کون سا حرام؟ جو پکنے میں حرام ہے یا گوشت حرام ہے، مگر کیا اتنی احتیاط میں اس روزی کمانے میں کر رہا ہوں کہ جس روزی سے، جس پیسے سے میں وہ کھانا خرید رہا ہوں، میں خرید تو حلال بکرے کا گوشت رہا ہوں، میں خرید تو حلال سبزی رہا ہوں، میں خرید تو حلال چکن رہا ہوں، مگر جن پیسوں سے خرید رہا ہوں وہ بھی حلال ہونے چاہیے نا، ورنہ تو کھانا پھر حرام ہو گیا، روزی پھر حرام ہو گئی۔ ہم جتنا کانشیس، اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کے محلے میں ایک غیر مسلم ہے جو چکن بیچ رہا ہے، آپ جائے نہیں لیں گے اس سے، عام مسلمان جو بے نمازی وہ بھی نہیں لے گا، پتہ چل جائے کہ بھائی یہ معاذ اللہ حرام گوشت ہم نہیں لیں گے، بھائی یہ فلاں چیز میں شراب ملی بھی ہم نہیں لیں گے، جو شرابی نہیں ہے۔ لیکن جتنا کانشیس خریداری میں حرام کو چیک کرنے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اسی طرح اپنی روزی میں بھی تو احتیاط کرنی ہے نا، کہ میں اپنے بچوں کو کوئی حرام روزی تو نہیں کھلا رہا۔ میں دو واقعات آپ کو سناتا ہوں، حرام روزی کی تباہ کاری اور حلال روزی کی برکت۔ پہلے حلال روزی کی برکت سنو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ ویسے تو ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ کتنے لکی ہیں کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے آقا نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری والے۔ یہ وہ 10 ہیں کہ جن کو اتنی بڑی گڈ نیوز مل گئی کہ وہ زندگی میں نبی پاک نے فرمایا تم جنتی ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص از ون آف دیم۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، 5ویں یہ ہو گئے، 5 مزید بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک بڑا کمال کا کویسچن کیا۔ یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے۔ سوال کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دعا فرمائے اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ What is the meaning of مستجاب الدعوات؟ یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا انعام ہے؟ اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ پرابلم ہوگی، بیماری ہوگی، قرضہ ہوگا، واٹ ایور پرابلم، میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ، مستجاب الدعوات۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب دیا، کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، اتنے سجدے کرو، اتنے صدقے دو، اتنا لمبا مجاہدہ کرو، پھر جا کے تم مستجاب الدعوات بنو گے۔ نہیں، ون لائنر آنسر فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اے سعد اپنی خوراک پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ بس یہ فارمولا آج سیکھ جائیے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی تھا کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ، اور حلال کھاؤ گے تو ملنا کیا ہے؟ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مسئلے حل ہو گئے نا، میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، اپنی کمائی پاکیزہ کریں، اپنا کھانا پاکیزہ کریں، اپنے لقمے پاکیزہ کریں۔ اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔
अब जरा सोचिए, वो लोग जो अपने बच्चों को हराम खिलाते हैं, आप उनकी नशो नुमा हराम पैसों से कर रहे हैं। और हदीस में क्या फरमाया, जो गोश्त उगा ही सूद से है, हराम से है, वो आग के लिए बेहतर है, यानी वो आग में जल जाने के लिए बेहतर है। हम नहीं सोचते, हम कहते हैं बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा जरा, बच्चों के मुस्तकबिल लिए कर रहा हूं। आप बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। जो हराम कमा कर कहते हैं मैं बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर रहा हूं, मैं इसलिए सूद लेता हूं, मैं इसलिए रिश्वत लेता हूं कि यार बच्चों का कुछ बन जाए, आप बेवकूफी कर रहे हैं। अल्लाह पाक मालिक है, कादिर है, वो थोड़े पैसे में भी बरकत डाल सकता है, और हलाल में वैसी ही बरकत रखी है उसने। मैं जनाजा पढ़ा के आ रहा हूं, मेरे फूफा जान का इंतकाल हुआ, आप दुआ करें अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। मगर मैं जनाजे में भी एक बात कहकर आया, मैंने कहा मेरे फूफा जान आज जा रहे हैं, मैं जानता हूं अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, मगर वो कब्र में 1 रुपया भी लेकर नहीं जा रहे हैं। उनके कफन में कोई जेब नहीं था। जिस कब्र में आज वो जाएंगे कोई तिजोरी नहीं होगी, सारे पैसे सारी प्रॉपर्टियां सब पीछे छोड़ गए। और हम आप भी यही करेंगे ना? है कोई जो लेकर जाएगा अपना प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस? है कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, एवरीथिंग सब पीछे रह जाएगा। जिसको जमा करते करते हराम कमा कमा के जो जिंदगी गुजार रहे हैं, सोचे कब्र में तो खाली आ जाना है, और फिर जो हराम छोड़कर जाएंगे उसकी मार अलग पड़नी है। मैंने बहुत पहले बयान में एक जुमला कहा था, आज फिर रिपीट करता हूं, अल्लाह करे किसी के दिल पे लग जाए। एक फॉर्मूला है, जितने भी यहां बैठे हैं मुझे बताएं, हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने कमाए हुए पैसे में अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं? पर्सनली अपने ऊपर गौर कीजिएगा। जितने भी बैठे हैं, जो नौकरी वाले भी हैं, जो बिजनेस वाले भी हैं, मैक्सिमम 5%। आप सोचिए, मर्द तो वैसे ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, बीवी पे खर्च कर रहा होता है। वो इतने कपड़े सिलवाते हैं, हम तो फिर भी नहीं सिलवाते। उनको हर दावत पे नए कपड़े चाहिए, जूते नए चाहिए, पता नहीं कितने सामान चाहिए। मर्द, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, कमाते हम हैं पर्सनल अपनी जात पर। आपने जितने जिंदगी में कमाए आज तक, कभी बैठ के हिसाब कीजिएगा, 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा आप अपनी जात पे खर्च नहीं करते। या तो बच्चों पे खर्च करते हैं, या बीवी पे करते हैं, या माँ बाप पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? अब जुमला मेरा सुन लो, मैंने कमाने 100 हैं, खर्च 5 करने हैं, और जवाब 100 का देना है। ऐसा ही है ना? अगर हराम कमाया, 100 कमाए, 5 खर्च किए, मार 100 की पड़नी है। मजे कौन करेगा? फैमिली। मजे कौन करेगा? बच्चे, घर वाले। और मार मुझे पड़ रही है, तूने हराम क्यों कमाया? तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है यार, कि मैं क्यों 100 हराम के कमाऊं? जितने चाहिए उतने हलाल कमाऊं, रब ने हलाल देने, मैं क्यों मार खाऊं किसी और के लिए? अपनी जात पे खर्च भी नहीं कर पा रहे, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं, ये और बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी, 40-40 साल से प्लॉट रखा है, बेच ही नहीं रहे, और बढ़ जाएगी, प्लॉट रह जाएगा, आप कब्र में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता आप, लेकिन जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, खुदा ना खास्ता इस वजह से मार तो नहीं पड़ेगी, ज़कात पूरी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। समझिए बात को, पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई। मेरा कुछ भी नहीं, मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे। वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं है, ये वो रसा के हैं। इतना बेवफा यार, मेरे साथ 1 रुपया भी नहीं जाएगा, और मैं इसी पैसे के लिए भागी जा रहा हूं। आपको बताऊं, शरई मसला यह है कि अगर किसी बंदे का विसाल हो जाए, बेशक वो करोड़ों रुपए छोड़ के मरे, अब अगर उस बंदे के ईसाले सवाब के लिए कोई नेकी का काम करना है ना, तो वो भी उसके पैसों से नहीं कर सकते जब तक उसके वारिसों से ना पूछें। पैसा मेरा, कमाया मैंने, मैं मर गया, मेरे ही सवाब के लिए मेरा पैसा खर्च नहीं हो सकता जब तक मेरे वारिस ना इजाजत देंगे। इतना बेवफा है ये पैसा। तो अकल क्या कहती है कि इसी पैसे को हलाल से कमाऊं और अपनी जिंदगी में ही अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च करके जाऊं कि मैं कब्र में जाऊं तो मुझे कयामत तक सवाब मिलता रहे। अकलमंदी ये है। प्लान कीजिए अपने मरने का। लोग जीने का प्लान करते हैं, अकलमंद वो है जो मरने का प्लान करता है। जिंदगी तो वैसे ही गुजर गई। हम में से कितने सारे लोग हैं 30, 40, 50 साल के हो गए, और कितना जिएंगे भाई। अब प्लान करो मरने का, अब प्लान करो कब्र का, प्लान करो आखिरत का। और कुरान सिखा रहा है हलाल कमाना, ये प्लानिंग है आखिरत की।
और अगर अल्लाह ने दिया है तो उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो कि मैं रहूं ना रहूं, मुझे कयामत तक सवाब मिलता रहे। और मुझे और आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है कि हम अपनी वसीयत कर सकते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर वेल्थ, 1/3 आप वसीयत करके जा सकते हैं कि मेरे मरने के बाद 1/3 पैसा मेरा जो है वो अल्लाह की राह में दिया है, फला मस्जिद में दे दें, फला तंजीम को दे दें, फला नेकी के काम में खर्च करें, यतीम खाने, कोई भी प्लान ऐसा करो आप। तो होगा क्या, आपके मरने के बाद पहले तो जिंदगी में जितना कर सकते हैं करें, और फिर मरने के बाद भी वो पैसा, मेरा पैसा ऐसे काम में लगे जो मुझे कब्र में सवाब मिलता रहे, कयामत तक सवाब मिलता रहे। काश ये बात समझ आ जाए, वरना हम जानते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारी फील्ड है। हम किसी के इंतकाल के बाद घर जाते हैं, बाप अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं। हम बच्चों से कहते भी हैं, यार अब्बू ने इतना दिया है, अब्बू के नाम की कोई मस्जिद बना दो, कोई मदरसा बना दो, कोई कुआं खुदवा दो। देखते हैं जरा कारोबार पहले सेट हो जाए, पहले जरा प्रॉपर्टी का मामला हल हो जाए, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। 2, 4, 6 महीने बाद अब्बा बेचारे कब्र में हैं और बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। वो बाप जिसने सब कुछ इनके लिए किया, औलाद ना होने के बाद